حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ اب کچھ دیر سنتوں بھرا بیان ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک حدیث پاک کی کتابوں میں سے انشاءاللہ بیان کی جائے گی، اور بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم انتہائی ادب سے بڑی محبت کے ساتھ ان باتوں کو نہ صرف سنیں بلکہ اپنے دل اور دماغ میں ان کو بسا لیں اور ان کی روشنی میں آقا سے محبت کو بڑھاتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ عشق رسول دو جہاں میں ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک بار حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کعبۃ اللہ میں محو عبادت تھے، یعنی عبادت کر رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ کفار بھی بیٹھے تھے۔ ایک مانگنے والا آیا اور اس نے ان کافروں سے سوال کیا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ خیرات دے دو۔ اب کافروں کے بالکل سامنے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ محو عبادت تھے، تو ان کو مذاق سوجا کہ اسلام کا غالباً ابتدائی دور ہے اور حضرت علی گھر سے عبادت کے لیے آئے، ظاہر ہے کچھ مال و اسباب لے کر نہیں آئے ہوں گے، تو پلان انہوں نے یہ کیا کہ جب یہ مانگے گا جا کر اور حضرت علی معاذ اللہ آپ کو دے نہیں سکیں گے تو معاذ اللہ ہم آپ کو شرمندہ کریں گے۔ اب یہ مانگنے والا ان کی طرف سے ہوتا ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کے پاس پہنچا اور آ کر وہی کویسچن کیا، وہی سوال کیا کہ اے علی مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم سارا معاملہ سمجھ گئے، تو آپ نے بظاہر دیکھا تو آپ کے پاس ایسی کوئی چیز نہ تھی، آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر چند بار درود پاک پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس مانگنے والے سے ارشاد فرمایا کہ اپنی ہتھیلی میرے سامنے کرو۔ چنانچہ اس نے جب اپنی خالی ہتھیلی آپ کے سامنے کی تو آپ نے چند بار درود و سلام پڑھ کر اس کے ہتھیلی پہ دم کیا اور مٹھی کو بند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ، جب کافر پوچھیں کہ علی نے کیا دیا تو ان کے سامنے اپنی خالی مٹھی کو کھول دینا۔ اب یہ مٹھی بند کر چلا گیا اور ان کافروں کے پاس پہنچا، انہوں نے یہی سوال کیا کہ علی نے کیا دیا، تو حکم تھا کہ اپنی مٹھی کو کھول دینا۔ اس نے جیسے ہی اپنی خالی ہتھیلی کھولی، وہ سائل اور وہ کفار یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کی دم کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے ہتھیلی خالی نہیں بلکہ اس کے اندر سونے کی اشرفی موجود تھی۔ یہ ایمان افروز واقعہ دیکھ کر وہ سائل اور وہ کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اچھا، ہم ایک نیک اجتماع میں ہیں، لگتا ہے کہ بالکل سننا بھی ہے اور بولنا بھی ہے نا۔ اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو برکت کیا ملے گی؟ ابھی آپ نے سنا کہ جو اللہ کے لیے سبحان اللہ کہے گا میرا رب اس کو جنت میں عظیم الشان درخت عطا فرما دے گا۔ اچھا، بالفرض میں بولوں نا کہ ہر سبحان اللہ پر آپ کو $1 ملے گا، تو میرے خیال میں صبح تک ہر ایک کی خواہش ہوگی سب سے زیادہ میری گنتی بڑھ جائے۔ ڈالر ملے نہ ملے ہمیں نہیں چاہیے، مگر ہمیں ثواب چاہیے۔ مومن جو ہے نا نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے اس کو سننے کا بھی ثواب چاہیے، اچھی بات پر رسپانس کرنے کا بھی جواب چاہیے، دل میں نیت کرنے کا بھی ثواب چاہیے۔ بعض لوگ اجتماع میں خالی آتے ہیں لیکن رب کی رحمت ایسی پاتے ہیں کہ جاتے جاتے گناہ بھی بخشوا جاتے ہیں اور جنت کے حقدار بن کے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ ان کی توجہ، ان کی لگن، ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا عشق رسول پاک۔ یہ بیٹھ کر واقعی بیٹھے ہوتے ہیں، بعض بیٹھے ہوتے ہیں لیکن مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے سب کو دیکھیں گے لیکن بات سمجھیں گے نہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اسلامی بہنیں پردے میں سن رہی ہیں، کچھ دیر کا یہ سنت و بڑا بیان ہے لیکن یہ انشاءاللہ ہمارے سینے میں محبت رسول پاک کی چنگاری نہیں، انشاءاللہ آقا کی محبت کی آگ بھڑکا دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جس کو سرکار کی محبت مل گئی انشاءاللہ اس کا دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے انشاءاللہ کب کہنا ہے، الحمدللہ کب کہنا ہے، اللہ اکبر کب کہنا ہے، سبحان اللہ کب کہنا ہے، تاکہ
ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی ملتا جائے. مننے بھی بیٹھ جائیں, اسلامی بھائی بھی بیٹھ جائیں, اور سب اب کچھ دیر بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ سب کی توجہ رہے گی. اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے سینے میں بڑھتی جائے گی. تو اے عاشقان رسول, میں عرض کر رہا تھا کہ آقا پر درود پڑھنے کی کتنی برکت ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ڈیلی 50 بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھے گا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. اب جس کے ساتھ میرے آقا مصافحہ فرمائیں گے انشاءاللہ وہ مومن جنت میں داخل کیا جائے گا. جو اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھے گا, یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 100 ٹائم پڑھے گا, 100 بار پڑھے گا, تو اب کیا ملے گا؟ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر اللہ یہ لکھ دے گا, تحریر کر دے گا کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. اس سے بھی زیادہ پڑھیں گے. اب جوش ملا 313 بار پڑھ لیا. علماء فرماتے ہیں جو روزانہ ڈیلی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کم از کم منیمم 313 بار پڑھے گا, 313 بار, اس کو برکت کیا ملے گی کہ اس کا نام کثرت یعنی زیادہ درود پڑھنے والوں میں شامل کر دیا جائے گا. اور سبحان اللہ کہنے والوں ذرا سنو, اور جو نہیں کہہ رہے وہ بھی کہہ کہ جنت کے درخت کے مالک بن جائیں, کہ سبحان اللہ جو بکثرت میرے آقا پر درود پڑھے گا اس کا صلہ کیا ملے گا, انعام کیا ملے گا, بگ گفٹ کیا ملے گا, کہ قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے کی میرے آقا شفاعت فرما کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. اس سے بھی زیادہ درود پڑھیں, بالکل پڑھیں. جو 500 بار آقا کریم پہ درود پاک پڑھے گا, کتابوں میں لکھا ہے کہ انشاءاللہ وہ دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اتنا مالدار ہوں کہ مجھے محتاجی نہ آئے, لیکن عمل نہیں کرتے. باقی سارے ہیلے کریں گے, سفارشیں ڈھونڈیں گے, دوڑ بھاگ کریں گے, اچھی جاب کی ٹرائی کریں گے, میں منع نہیں کرتا, لیکن جو چیز مستند ہے, بتا دی گئی ہے کہ یہ کرو تو تمہیں محتاجی نہیں ہوگی, ہم اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے. تو جو 500 بار انشاءاللہ میرے آقا پر ڈیلی درود پاک پڑھے گا وہ دنیا میں محتاجی سے بچ جائے گا. اور پڑھیے جو 1000 بار پڑھے گا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ جو مجھ پر 1000 بار روز درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اب ہماری مرضی, اب ہم سوچ رہے ہیں کہ بھئی میں 1000 بار کیسے پڑھوں, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. بڑا ٹائم ہے بھائی, توجہ نہیں ہے, خالی آپ نے پلاننگ نہیں کی. جس چیز کے لیے ہماری پلاننگ ہے ٹائم ہی ٹائم ہے, فیس بک کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے, واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. کیا آقا پر درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ ٹائم ہونا چاہیے. ہماری وادی سون میں ایک مائی صاحبہ گزری ہیں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اور ان کے بارے میں مشہور تھا, یہ اللہ کی بندی اماں جی جو تھی اسی صدی کی ہیں. یہ ایسی اللہ کی نیک بندی تھی کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک یہ روزانہ مشہور تھا ان کے بارے میں کہ ڈیلی 1,00,000 بار مدینے والے آقا پر درود پاک پڑھا کرتی تھی. گھر تو ان کا بھی چلتا تھا, کھانا تو وہ بھی کھاتی تھی, نیند تو وہ بھی کرتی تھی. ذہن بن جائے تو کام کرنا, نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب ایک بڑا مختصر سا درود پاک آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں تو فگر بھی اچیو کر لیں گے اچھی نیت سے جو حدیثوں میں آیا, اور آپ کو اس کی برکت کیا ملے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار یہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی ذات پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. آئیے میں آپ کو پڑھاتا ہوں, صلی اللہ علی محمد. بہت شارٹس ہے, آپ اس کی عادت کریں انشاءاللہ. اس کی برکت کیا ہوگی انشاءاللہ میرے رب کی رحمت شامل حال ہوئی تو آپ آدھا گھنٹہ نکال لیں, آپ بڑی آسانی کے ساتھ نبی پاک پر 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا میں اپنی زندگی کے ایک راز کی بات بیٹا آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پرانا جانتا ہوں, ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ. یہ سفید ریش ہیں, سر پہ امامت جاتے ہیں سفید رنگ کا. ان کی زندگی میں نے دیکھی بالکل سادہ سادہ. تو انہوں نے مجھے ایک دن بتایا کہ بیٹا 40 سال ہو چکے ہیں میں نے گناہوں سے توبہ کی, اور 40 سال سے میں نے نیت کی کہ میں فرائض کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھنے کی اپنی لائف میں کوشش کروں گا. یہ بیان کرتے ہیں کہ الحمدللہ 40 سال ہو چکے بیٹا, نہ میرا کوئی دن مس ہوا, نہ میری کوئی رات مس ہوئی. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرا کوئی دن رات ایسا جس میں میں نے ہزاروں بار حضور پر درود نہ پڑھا ہو. تو میں نے عرض کی حضور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں جن کے 40 سال کم از کم آقا کریم کی محبت میں نکل گئے, ان پہ درود پاک پڑھتے پڑھتے نکل گئے. ذرا کچھ مجھے ایسی بات تو بتائیں جس سے میرا بھی جذبہ بڑھے, میں بھی اس عمل کا عادی بن جاؤں, میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے.
کیونکہ حدیثوں میں اتنی برکتیں ہیں، آپ تو ہزاروں بار پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایک برکت بتا دیں۔ برکت کیسی بتائی شمشیر ٹون والوں؟ سنو، دعا کریں اللہ ہمیں اس برکت کا حصہ عطا کرے، ایمان تازہ کر دینے والی برکت ہے۔ برکت یہ بتائی بیٹا، 40 سال میں جب سے میں نے درود پاک کی عادت اختیار کی ہے، 72 ٹائم 72 بار مجھے حضور پاک کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ آپ کو کتنا اچھا لگا؟ کسی عاشق رسول کو 72 ٹائم 72 بار نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کی معراج دیدار کبریا ہے، اور بندہ مومن کی معراج نماز کے ساتھ ساتھ دیدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنی لائف میں یہ چیز داخل کر لیں۔ یقین کریں ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم اتنا بولتے ہیں اور فضول بولتے ہیں، بعض اوقات اپنے آپ کو بھی آپ پہ غصہ آتا ہوگا، بعض اوقات میں ایسے بولے جا رہا ہوں، تو جس بولنے پہ پکڑ ہے اس سے بہتر نہیں کہ ہم نیکی کر لیں، نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لیں، اپنی لائف کو چینج کریں، تھوڑا پرسکون زندگی گزاریں۔ کتنی ٹینشن ہے، جس بندے کو ملیں تقریباً ٹینشن میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ اور بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہردم درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک پر ہردم درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو۔ خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اپنی لائف چینج کیجیے۔ کوئی رات تو ایسی کٹے کہ ہم بھی کہیں کہ آقا آج میں نے بھی آپ پر 1000 بار درود پاک پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کی برکت دیکھیں گے، آپ فزیکل فٹ رہیں گے۔ بڑی برکت ہے درود پاک کی، چونکہ میرا موضوع درود پاک ہی نہیں، حصول برکت کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ کسی مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں درود پاک پڑھوں گا تو میرے آقا خوش ہوں گے۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا آپ کی ظاہری وفات کے بعد جب آپ پر کوئی درود بھیجے گا تو کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا ہے، جب مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام مجھ پر پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی عاشق رسول محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو مدینے والے فرماتے ہیں اس کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں۔ تو بس نیت کر لیں انشاءاللہ۔ 1000 کوئی بڑا فگر نہیں میں آپ کو دے رہا، بالکل ایک نارمل سا ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے ہم محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ کتنے پیارے پیارے اشعار لکھے آقا کی محبت میں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک شعر، ایک سے بڑھ کر ایک شعر۔ تو ان سے کس نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے بڑی حکمت دی ڈاکٹر صاحب، اشعار میں بڑا عشق رسول پاک ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں، آپ کو کس وجہ سے ملا؟ تو انہوں نے جو انٹرویو دینے والا تھا اس کو جواب دیا کہ بیٹا میں نے جب سے نبی پاک علیہ السلام پر گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا فگر کراس کیا ہے، اللہ نے مجھ پہ حکمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ آقا پر درود پڑھے اور بندے کو سعادت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو تمام عاشق رسول محبت رسول میں جھوم کر چند بار آقا کریم پر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب